اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیکی جو ہے محض کسی خاص سمت میں رخ کر لینے کا نام نہیں ہے۔ پھر نیکی کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کا۔ یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے ایمان کے حوالے سے۔ نمبر 2 مال دینے کا نام ہے، اور 5 طرح کے لوگوں 5 طرح کے طبقات تک مال کو تقسیم کرنے کا نام ہے۔ اور نیکی نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور ایسے ہی لوگ سچ کہنے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 5 کاموں کی بات ہے۔ یہی نیکی ہے اور یہی نیکی کا راستہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی نماز کی وجہ سے مطمئن رہتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کی عزت نہیں کرتے۔ جو نماز تو پڑھے مہمان کی عزت نہ کرے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نیکی کا پہلا کام اگر ایمان لانا ہے تو دوسرا کام مال خرچ کرنا ہے۔ تو مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ اور آج دیکھیے ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جن حالات میں فرض زکوٰۃ تو آپ ادا کریں گے، مال خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مال خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بتائے ہیں، کہاں کہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ مال خرچ کریں گے بخل سے بچیں گے، یا اللہ تو توفیق دینا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے، اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قصاص کتاب اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاف کر دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دیت لے لے، لیکن قصاص کی وجہ سے انصاف قائم ہوگا۔ پھر فرمایا اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ جب کسی سوسائٹی میں مقتولوں سے بدلہ لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی زندہ رہتی ہے۔ جو سوسائٹی امن چاہتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مقتولوں کا بدلہ ضرور لے۔ پھر فرمایا تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے۔ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے۔
تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رکو نمبر 7 ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے کاموں کا ارتکاب کرنے اور جمع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے یہ میرا ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ بخاری کی 5927 نمبر روایت ہے۔ روزہ افضل عمل ہے۔ روزے دار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا۔ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے، ان کا ہر عمل اور اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ ریان روزے داروں کے لیے ہے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزے دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت میں سہولت پیدا کی ہے۔ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن شرط عائد کی گئی کہ بعد میں قضا ادا کریں گے۔ فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ رمضان قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن رمضان سے محبت کرتا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان کا مہینہ بابرکت ہے۔ اس مہینے کا سب سے افضل عمل ہر روزہ دار کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، دورہ قرآن کرنا، قرآن کو قیام اللیل میں سننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے
اور मुझी पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। रोजे और दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। रमजान में कसरत से दुआएं मांगी जाती हैं। जैसे रोजा अहम इबादत है, इसी तरह से दुआ भी अहम इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। दुआ गुनाहों से तौबा का जरिया है। गुनहगार दुआ करता है, रब उसकी तौबा कबूल करता है। फिर फरमाया, तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी बीवियों से सोहबत करना हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ताला ने जान लिया है कि तुम अपने आप से खयानत करते थे, फिर उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई और तुम्हें उसने मुआफ कर दिया। तो अब तुम उनसे मुबाशरत करो और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो लिख दिया है उसे तलब करो और खाओ और पियो, यहां तक कि तुम्हारे लिए स्याह धागे से फजर का सफेद धागा खूब जाहिर हो जाए। फिर रात तक रोजे को पूरा करो और उनसे मुबाशरत न करो जब तुम मस्जिद में एतकाफ करने वाले हो। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, तो इनके करीब न जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला लोगों के लिए अपनी आयात खोलकर बयान करता है ताकि वो बच जाएं। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने बरा बिन आजिब से रिवायत की है कि रमजान के रोजों की फर्जियत के बाद लोग पूरा रमजान अपनी बीवियों के करीब नहीं जाते थे, लेकिन बाज लोग खयानत करते थे, यानी जमा कर लेते थे। तो अल्लाह ताला ने सूरा अल बकरा की ये आयत नाजिल की और इस तरह से रमजान की रातों में इजाजत मिल गई। सईदना उमर से भी ऐसी ही एक गलती हो गई थी। फिर फरमाया, और अपने माल आपस में बातिल तरीके से न खाओ और न उनको हाकिमों की तरफ ले जाओ, ताकि लोगों के मालों में से एक हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। बातिल तरीके से माल कैसे खाए जाते हैं? रिश्वत खाना, लोगों के लिए कीमत चढ़ा देना, लोगों का माल गसब कर लेना, मिलावट करना, और इसी तरह से अदालतों से अपने हक में गलत फैसला करवा लेना। ज़ाहिर माल तो लगता है, तो ये सब माल खाने के बातिल तरीके हैं। रुकू नंबर 8 है, फरमाया, वो आपसे नए चांदों के बारे में पूछते हैं, आप कह दें वो लोगों के लिए और हज के लिए वक्त मालूम करने के जरिए हैं, और नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ, बल्कि नेकी उसकी है जो डरे, और घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह ताला से डर जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। चांद का घटना बढ़ना लोगों को हैरत में मुब्तला करता है। हिकमत है इसमें, लोग इसके जरिए से इबादत के औकात मालूम करते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह। और अल्लाह ताला की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और ज्यादती न करो। यकीनन अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला की राह में लड़ने से मुराद जिहाद करना है। जिहाद का मकसद शर को दूर करना है और अल्लाह ताला का कलिमा बुलंद करना है। इकबाल ने कहा, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह ताला की बड़ाई के लिए इंसान अगर जुबान से अल्फाज बोलता है तो ये शहादत हक है, और इसी तरह से अल्लाह ताला की राह में जब जान देता है तो ये भी शहादत है। जिहाद का मकसद अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है। उसके लिए कुव्वत का इस्तेमाल सिर्फ उन तबकों के खिलाफ होगा जो अमलन जंग करेंगे, और उन्हें कत्ल करो जहां भी तुम उनको पाओ, और उन्हें भी निकाल दो
جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا شرک قتل سے بڑھ کر ہے۔ شرک کو کسی کی زندگی ختم کر دینے سے زیادہ گھناؤنا فعل قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے دین سے روکنے کا فساد قتل کے فساد سے زیادہ بڑا قرار دیا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ باز آنے سے مراد جنگ بندی ہے۔ اس صورت میں جب وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں، یعنی جنگ سے باز آ جائیں یا کفر اور شرک سے باز آ جائیں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ بخاری کی 1442 نمبر روایت۔ پھر فرمایا اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حج اور عمرے کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیا جائے اسی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسلام میں کسی عمل کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں، ایک وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی، بار بار عمرے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ رکو نمبر 9 ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو
मुझी से डरते रहो। हज के महीने मुकर्रर कर दिए गए। सुन्नत यही है कि हज का एहराम हज के महीनों में ही बांधा जाए। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशर हराम के पास अल्लाह ताला का जिक्र करो और उसका जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है, और बिलाशुबा इससे पहले यकीनन तुम गुमराह लोगों में से थे। रब का फजल तलाश करने से मुराद तिजारत है। सईदना इब्न अब्बास से रिवायत है, उकाज, जोफा और जुल मजाज जाहिलियत के बाजार थे। जब लोगों ने सफर हज में तिजारत करने को गुनाह समझा तो यह आयत नाजिल हुई, फिर तुम वहीं से वापस आओ जहां से लोग वापस आते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। कुरैश से कहा गया अरफात जाकर वापस आओ। वो अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते थे और ये समझते थे कि हमारा अरफात जाना जरूरी नहीं। तो यहाँ पर कुरैश को भी अरफात जाने का हुक्म दिया गया। फिर जब तुम अपने हज के आमाल पूरे कर चुको तो अल्लाह ताला को याद करो, अपने आबा व अजदाद को याद करने की तरह या उससे भी ज्यादा याद करना। फिर लोगों में से कोई है जो कहता है, ऐ हमारे रब हमें दुनिया ही में दे और उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। जो शख्स आखिरत के खौफ को दिल में रखकर जीता है, हज के मकामात पर आखिरत के लिए दुआएं निकलती हैं, और जो इस दुनिया की मोहब्बत में जीता है वो हज के मकामात पर भी सिर्फ दुनिया ही मांगता है। अल्लाह ताला ने दुनिया मांगने से नहीं रोका, लेकिन दुनिया के साथ साथ आखिरत को मांगना जरूरी है। और उनमें से कोई है जो कहता है, ऐ हमारे रब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। दुनिया की भलाई से मुराद सिर्फ रिस्क नहीं है, रिस्क अल्लाह ताला की नेमत है, फजल है। दुनिया की भलाई से मुराद नेक काम करने की तौफीक है। इलाही हम सबको तौफीक अता फरमाना। और आखिरत की भलाई से मुराद आला दर्जे की जन्नत यानी जन्नतुल फिरदौस है। आखिरत की भलाई का आगाज घबराहट से, नजात मिलने से होता है, फिर हिसाब का आसान होना, अमल नामे का सीधे हाथ में मिलना और आखिर में अल्लाह ताला की रजा तक, जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचना है। यही लोग हैं जिनके लिए उसमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और गिनती के चंद दिनों में अल्लाह ताला को याद करो। फिर जो शख्स 2 दिन में जल्दी करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो ताखीर करे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। उसके लिए जो अल्लाह ताला से डरे, और अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि यकीनन तुम उसकी तरफ जमा किए जाओगे। 2 दिन से मुराद अय्याम तशरीक के 2 दिन है, यानी यौमुन नहर के बाद जो 12वीं तारीख को मिना से वापस लौट आता है तो कोई हरज की बात नहीं। जो 13 तक ठहरना चाहता है तब भी कोई हरज की बात नहीं। और लोगों में से कोई है जिसकी बात दुनिया की जिंदगी में आपको पसंद आती है, और जो उसके दिल में है इस पर वो अल्लाह ताला को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। सख्त झगड़ालू से मुराद ऐसा शख्स है जो झगड़े में बदकलामी पर उतर आता है, और जब वो लौट कर जाता है तो जमीन में कोशिश करता है कि फसाद फैलाए, और वो खेतों और नस्लों को बर्बाद करता है, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह ताला से डरो तो उसकी इज्जत उसे गुनाह के साथ पकड़ लेती है। चुनांचे उसके लिए जहन्नुम काफी है, और यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। गुनाह
اور نافرमानी دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تکبر پروان چڑھتا ہے۔ اپنی ذات کی بڑائی کا احساس حق کی دعوت دینے والے کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، اس لیے کہ دعوت دینے والے کو وہ چھوٹا شخص سمجھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ وہ اللہ سے ڈرے تو وہ الٹا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہ آیت سیدنا صہیب رومی اور ان جیسے صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو اہل مکہ نے کہا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے یہاں رہ کر کمایا، اس کو یہیں چھوڑ جاؤ تو تمہیں جانے دیں گے۔ وہ سارا مال چھوڑ کر ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ بہت مالدار تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ انہیں باہر لینے کے لیے استقبال کرنے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، صہیب نے بہت نفع کا سودا کیا، الحمدللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جو دین چھوڑا ہے، اسلام کے ماں سوا جو طریقہ زندگی آپ نے اختیار کیا، آباء و اجداد کی رسومات ہوں یا باقی معاملات، کوئی اور لائف سٹائل اسلام میں شامل نہ کرو۔ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہی اس کے قدم ہیں، لہذا تم اس کے وسوسوں کی پیروی نہ کرو۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ رکو نمبر 10 ہے، سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ کفران کو نعمت کی تبدیلی اس لیے کہا کہ جس شخص کو کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا کی جاتی ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے واجبات کو ادا نہیں کرتا، تو وہ نعمت زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ انسان کو یقین نہیں آتا کہ وہ حساب کتاب کے بغیر دے سکتا ہے، اسے لگتا ہے میں محنت کروں، میری محنت کی وجہ سے مجھے روزی ملے گی، میرے علم کی وجہ سے ملے گی، جیسے قارون نے کہا تھا۔ دنیا کے لیے بھاگنے والے آخرت کے لیے بھاگنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی دلچسپیاں دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے جو دنیا کی دلچسپیوں کو چھوڑ کر جنت کی فکر کرتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ یہ غلط فہمی تو ہر دور کے لوگوں کو رہی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو غریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اختیار ہے، جسے چاہے وسعت والا رزق عطا کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے
جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سب لوگ توحید پر تھے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے توسط سے دی۔ ابن عباس فرماتے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک 10 پشتے ہیں۔ ان 10 زمانوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند تھے۔ پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ کہا تھا انہوں نے جو ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سن لو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ ایمان محض دعووں اور تمناؤں کا نام نہیں ہے، ایمان کی تصدیق اعمال کرتے ہیں۔ جنت صرف تمناؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے دعوے کا ثبوت بھی چاہیے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے محض دعوے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت میں داخلے کی تمنا کی آزمائش ہوگی، ثبات بھی مطلوب ہے۔ پھر فرمایا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے مستحق والدین ہیں جن کی نافرمانی حرام ہے، جن سے نیکی کرنا فرض ہے۔ والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی فرما برداری کرنا ہے، ان پر مال خرچ کرنا، اور سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ ان پر مال خرچ نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے دوسرے رشتہ داروں کا اور سوسائٹی کے محروم طبقات کا حق ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عام زندگی میں انسان کی پسند ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسند سے میچ کر رہی ہو۔ بعض چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں لیکن اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ رب العزت نے اسی چیز کو واضح کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم قتال کو، جہاد کو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی کوشش کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا یہ رکوع نمبر 11 ہے، وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو
تو यही लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए, और यही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये आयत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जोश के बारे में नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का काफिला भेजा था, उनको हिदायत की थी कि कुरैश की नक्लो हरकत पर नजर रखना, मालूमात हासिल करना, जंग की इजाजत नहीं दी थी। ये रजब का पहला दिन था या जुमादुल उखरा का आखिरी दिन था। उन्होंने एक आदमी को कत्ल किया, बाकी सारे लोगों को लेकर मदीना पहुंच गए, माल असबाब भी, लोग भी। ये जंग ऐसे वक्त में हुई थी जब हराम महीना शुरू नहीं हुआ था। उनका ये ख्याल था कि हराम महीना शुरू नहीं हुआ। लोगों ने इस पर बड़ा वावेला किया कि यूं तो बड़े अल्लाह वाले बनते हैं, लेकिन हराम महीनों का ख्याल नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने आईना दिखाया कि अल्लाह के घरों से रोकना और शिर्क करना और वहां के रहने वालों को निकालना ज्यादा बड़ा गुनाह है। फिर फरमाया, यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया, वही अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। इस आयत से हमें अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखने के लिए 3 कामों का जिक्र मिलता है: ईमान, हिजरत और जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये तीनों ही बड़े अहम आमाल हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दे कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, और इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से बहुत बड़ा है। और वो आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, आप कह दें कि जो जायद अज जरूरत हो। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए आयात खोलकर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। शराब के बारे में और जुए के बारे में ये पहली आयत थी कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। यहाँ पर उसूल बताया गया, जिसका नुकसान ज्यादा है उसको छोड़ दिया जाए, जिसका फायदा ज्यादा है उसको इख्तियार कर लिया जाए। दुनिया और आखिरत के बारे में, और वो आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दो कि उनके लिए कुछ न कुछ संवारते रहना भलाई का काम है, और अगर तुम उन्हें साथ में ला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह ताला बिगाड़ने वाले को संवारने वाले से खूब जानता है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें जरूर मुशक्कत में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। और तुम मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक कि वो ईमान न लाएं, और मोमिन लौंडी एक मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे मुशरिका तुम्हें अच्छी लगे। और ना ही अपनी औरतों को मुशरिक मर्दों के निकाह में दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। और मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, अगरचे मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। वो लोग आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है, और वो लोगों के लिए अपनी आयात खोलकर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। मुशरिकों और बुत परस्तों से रिश्ता जोड़ना हराम है, इस आयत के जरिए से समझाया गया, इसलिए कि ये वक्ती रिश्ता नहीं है। औलाद हो जाने के बाद नस्लों तक वो चीज सरायत करती है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब फरमाए।